خداوند رومیو کے خط اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت کی تلاوت کریں گے اور اس میں سے سیکھیں گے، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ پچھلی جمعرات کو ہم نے غور کیا تھا اس کے آدھا حصہ پر، اور وہ تھا پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان ہے کیا چیز، ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان سے ہم کر کیا سکتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ غالباً ہم نے ان ساری باتوں کو غور و خوض کیا تھا، اور ان ساری باتوں کو ہم نے کلام کے تھرو اور از روح بائبل ہم نے ان چیزوں کو سیکھا تھا۔ اب وقت ہے کہ ہم اس کے اگلے حصہ کی طرف راغب ہوں، اس پر غور کریں، جس میں لکھا ہے اور سننا۔ اب ہم نے سننا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم نے سننا کیا ہے؟ جس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے وہ ہے ہمیں کس چیز کو سننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا دھیان کس بات پر لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے سننا مسیح کے کلام سے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام پر، ہم نے خدا کے کلام کی طرف اپنے کان لگانے ہیں تاکہ ہم اس کے کلام کو سن سکیں۔ ہم اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو پہلے ذکر کیا کہ پچھلے ہفتہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم کا ایمان کتنا بڑا تھا، اس نے قربانی دینے سے گریز نہیں کیا۔ دانیل کا ایمان اتنا بڑا تھا کہ وہ شیروں کی ماند میں بھی بالکل سیف تھا۔ ہم دیکھتے ہیں عبد النجو، صدرک مسک اور عبد النجو، وہ آگ میں بھی جا کر بڑے سکون سے گھوم پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان بڑا تھا۔ اور یہ ایمان آیا کہاں سے تھا؟ خدا کے کلام سے۔ انہوں نے خدا کے کلام کو سیکھا تھا، انہوں نے خدا کے کلام کو سنا تھا، انہوں نے اپنے کان خدا کے کلام پر لگائے تھے، اور اس کلام پر جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، جو ہمیں نجات بخشتا ہے، اس کلام پر جو ہمیں لیے چلتا ہے، جو ہماری سہایتا کرتا ہے، جو ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، اس کلام کو جب ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے معجزات ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ یسوع کے نام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کلام کو جب ہم سنتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں۔ وہ کلام ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں، جب ہم اپنے کان اس کے کلام کے لیے کھول لیتے ہیں۔ یہ سب کام اس وقت ہوتے ہیں۔ تو سب سے اہم حصہ جو اس کلام کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سننا کیا ہے۔ جسمانی طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ جسمانی طور پر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم بہت سارے خاندانوں سے ملتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت چاہتے ہیں، رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مجھے اگر کسی نے کچھ کہہ دیا کہ یار فلانا تو انج کرتا ہے، لیکن کیا میری اسیسمنٹ ایسی ہے؟ یہ ساری بات کیا سرائیوں کی ہے؟ یہ ساری بات ایزمپشنز کی ہے؟ اس میں سچائی کتنی ہے؟ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے۔ تو خداوند کا کلام جو سچا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، نہ کہ ہم دنیاوی باتوں کی طرف دھیان دیں۔ جب ہم دوسروں کی دنیاوی باتوں پہ اپنے کان لگا لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی پٹری سے، ہم اپنے راہ سے، اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں جس کے لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں اس کی طرف لگائے رکھیں، جس کے لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے قدم اس راہ پر چلیں، جس کے لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس راہ میں لیڈ کریں، تاکہ ہم بہت ساری روحوں کو، بہت ساری جانوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بچا سکیں۔ جب ہم ان ایزمپشن سے، ان قیاس آرائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، ہم ایسے ہی دوسروں کے بارے میں خیالات پیدا کر لیتے ہیں، یا ہم ایسے ہی دوسروں کے بارے میں ان خیالات کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ اچھا انہیں انج آکھیا سی، میرا خیال وہ تو انج ہی کردا ہونا ہے، حالانکہ مجھے اس کے بارے میں بالکل ایک بات بھی پتہ نہ ہو، لیکن کیا ہے کہ میں نے کہیں سنی بات کو آگے چلا دیا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ بات جو ہے وہ ایک گھر سے نکلتی ہے، دوسرے گھر سے تیسرے،
تو بجائے کہ ہم ان باتوں پہ غور و خوض کریں، ہم کیوں نہ خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھیں اور ہم خداوند کے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ خداوند کا کلام اگر ہم پرانے عہد نامے سے دیکھیں تو خداوند نے 10 احکام دیے۔ اس نے کہا غیر معبودوں کے آگے نہیں جھکنا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا۔ ہم ان باتوں کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب ہم خداوند کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم اس برکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں جو خداوند ہماری زندگیوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے کان، اپنا دماغ خداوند کے کلام کے لیے تیار رکھیں گے۔ جب ہم اس کے کلام کی طرف اپنا دھیان رکھیں گے تو ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ جب ہمارا دھیان جو ہے وہ خداوند کی طرف لگا رہے گا، جب ہماری آنکھیں اس جلالی بادشاہ کی طرف لگی رہیں گی، تو ہم کبھی بھی ادھر ادھر دھیان نہیں دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح جب وہ اس زمینی سفر میں تھے، انہوں نے طرح بطرح جو ہے وہ جگہ بجگہ خداوند کی باتوں کو، اپنے بھیجنے والی کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے میسیجز کو، وہ حالانکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیں صرف اور صرف ہمیں نجات دینے کے لیے، گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں، تاکہ ہم اس کے دیے ہوئے راہ پر چل سکیں۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ راہ ہے سچائی کا۔ وہ میری نظر میں، یا میں ہو سکتا ہے بہت سے آپ میں سے جو ہے مجھ سے سہمت بھی ہوں، کہ جو انسان سچائی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، میری نظر میں وہ مردہ ہے۔ اور اگر وہ مردہ ہے تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اور جب اس کے اندر زندگی نہیں ہے تو وہ خدا سے بہت دور ہے۔ اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، اگر ہمیں ہمیشہ کی اس خداوند یسوع المسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، تو ہمیں اپنی آنکھوں کو، اپنے دھیان کو، اپنے چال چلن کو، اپنے راستوں کو ہموار کرنا ہے، تاکہ وہ خداوند کی طرف جاری و ساری ہوں، نہ کہ ہم دنیاوی باتوں میں لگے رہیں۔ بہت مشکل کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی چیز آسان ہے۔ ایک سمپل روٹی بنانا اتنا آسان نہیں ہے، اس سے پہلے آٹا گوندنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو خداوند یسوع المسیح کے لیے تیار کرنا، بہت ساری باتوں کو چھوڑ کے، دنیاوی راستوں کو چھوڑ کے ہمیں اس تنگ راستے میں داخل ہونا ہے جس میں داخل ہونا مشکل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے کلام پر، خداوند کی باتوں پر دھیان کریں۔ جب ہم اس کی باتوں پر دھیان کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے زمینی سفر میں جب اس نے اپنی اس پرچار کا، اس پریچنگ کا آغاز کیا، تو اس نے بہت سے لوگوں کو چنا، جس میں سب سے پہلے 12 شاگرد تھے۔ اس نے عالم فاضل چنے؟ نہیں، اس نے دنیا کے حقیروں کو، ان ماہی گیروں کو چن لیا جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، لیکن کیا خداوند نے ان کے اندر اپنا کلام جاری و ساری کیا، اپنا کلام ان کے اندر ڈالا، اپنے منہ کی باتیں ان کے اندر جاری کی، تاکہ وہ باتیں لے کر، وہ کلام لے کر وہ لوگوں تک جائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ خدا نے اور 70 بھیجے، اور وہ واپس خوشی کے ساتھ آتے کہتے ہیں کہ بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ کیوں؟ وہ کلام کی وجہ سے، وہ کلام جو یسوع المسیح نے انہیں دے رکھا تھا، وہ کلام جس میں قوت ہے، جس میں طاقت ہے، جو بیماریوں سے آزاد کرتا ہے، جو بدروحوں سے آزاد کرتا ہے، جو چنگا بھلا کرتا ہے، جو سہتا کرتا ہے، جو نجات دیتا ہے۔ اس خون کو ان میں جاری و ساری کیا تھا جس کے وسیلہ سے لوگ آزادی پاتے ہیں۔ اور جہاں پہ مسیح ہے، جہاں پہ خدا ہے، جہاں پہ روح ہے، وہاں آزادی ہے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، آج رات جس بات پہ ہم نے غور و خوض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کان کس بات پر لگانے ہیں، ہم نے اپنا دھیان کن باتوں پہ رکھنا ہے۔ اور جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے اس حوالے کو پڑھا تھا کہ اور سننا مسیح کے کلام سے، جتنا ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اتنا زیادہ ہم میں ایمان بڑھے گا۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک 12 برس
اس عورت کا جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اس کی ایک میں نے آپ کو خداوند کے زمینی سفر میں جب وہ خدا کے پاس آتی ہے، اس نے صرف خدا کے بارے میں سنا تھا، اس کے کلام کے بارے میں سنا تھا، اور وہ اس ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئی کہ میں آج شفا پا کے جاؤں گی۔ کیا ہی پختہ ایمان ہے! دیکھیں اس کا اعتماد، دیکھیں وہ کتنے بھروسے کے ساتھ خدا کے پاس آئی ہے کہ میں آج بغیر شفا کے جانا نہیں چاہتی۔ یہ ہے خدا کا کلام جس کے وسیلہ سے ایمان بڑھتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا، اور ایک حوالہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یوحنا 5 باب اس کی 24 آیت، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والوں کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے! کتنی بڑی برکت ہے ہمارے لیے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جب ہم اس کے بھیجنے والوں کا یقین کرتے ہیں، خدا نے، دیکھیں میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ خدا چاہتا تو خود بھی اکیلے سارے کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ بہت سارے لیڈرز پیدا کیے، اس نے بہت سارے کلام سنانے والے تیار کیے، تاکہ اس کا کلام تیزی کے ساتھ اور کامل طریقے سے، جیسا وہ چاہتا ہے، وہ لوگوں تک پہنچے۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، خداوند اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے تیار ہوں، تاکہ آنے والے دنوں میں وہ خدا کے کلام کو لے کر مختلف قوموں میں، مختلف لوگوں میں جائیں، تاکہ خدا کے لوگ جو ہیں خدا کی طرف راغب ہوں، اور وہ اپنے کان اس پر لگائیں، تب جا کر جو ہے وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یونا نبی کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا شہر تباہ ہونے کو تھا، انہوں نے کیا کیا؟ ٹاٹ اڑے، روزے رکھے، اور کیا کیا کہ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ معافی تب ملی ان کو جب انہوں نے اپنے آپ کو خالی کیا۔ زندگی کا وہ کلام، زندگی کی وہ باتیں ہماری زندگی میں اس وقت آ سکتی ہیں جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار پھینکیں اور ہم خدا کے کلام پر دھیان دیں اور خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں، تب ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ایک نیا کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور جب وہ نیا کام ہوتا ہے تو اس کے تھرو ہم خداوند یسوع المسیح کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور اس کے سبب سے ہم خداوند یسوع المسیح کے لوگوں کو، وہ لوگ جو بلائے ہوئے ہیں، ہم ان کو اس خدا کے پاس اور اس کے حضور میں لا سکتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کے کلام پر، اس کی کہی ہوئی باتوں پر دھیان دیں گے، جب ہم اس کے کلام کو پڑھیں گے باقاعدگی کے ساتھ، جب اس کے کلام کی طرف ہم راغب ہوں گے باقاعدگی کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ، جب ہم اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اور پھر جب ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملتی ہے تو پھر کسی قسم کا کوئی بھی سزا ہم پہ نہیں ہوتی۔ ہر وہ سزا جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے جب ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو، آج جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنا دھیان، اپنا گیان، اپنی نظریں، اپنے کان جو ہیں وہ یسوع المسیح کی طرف لگائے رکھنے ہیں، اپنے کان کھلے رکھنے ہیں، تاکہ ہم خدا کے کلام کو سن سکیں۔ ایسا نہ دوسرے سے نکالنے والے ہوں، بلکہ ہم اس کے مطابق 100 گنا پھل لا سکیں۔ اور یہ ساری باتیں ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں رکھ کے کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کے حضور اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم اس خدا کی کہی ہوئی باتوں کو ہم سمجھ سکیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آج اس کلام پر غور کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، تاکہ خداوند یہ کلام آپ کی زندگیوں میں رچ بس جائے، اور یہ کلام آپ کی زندگیوں میں کام کرے، اور اس کے مطابق خدا آپ کو جو ہے وہ بابرکت ٹھہرائے، اور خداوند ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، یسوع کے نام میں۔